ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا۔ جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا۔ خم ہو گئی پشت فلکستان نظامی سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا۔ اے مدعی و خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اس خاک میں مدفون شہ بطحا ہے ہمارا۔ ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین، معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا، معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا۔ ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا۔ تفسیر نعیمی جلد اول میں ہے کہ دنیاوی اور دینی آفتیں بے انتہا ہیں، اور ہماری طاقت اور قدرت ان کو دور نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم کمزور ہیں، اور کمزور شخص کسی بڑی مصیبت میں جب پھنس جائے تو اس کو ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی قوت والے کی پناہ لے اور اس کی امان میں آئے، اور جتنی بڑی آفت ہو اتنی ہی بڑی قوی ذات کے ساتھ پناہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ معمولی دشمنوں کو دفع کرنے کے لیے تھانے دار یا پولیس کی پناہ کافی ہوتی ہے، اور بڑی مصیبت دفع کرنے کے لیے کپتان پولیس، ڈپٹی کمشنر، وائسرائے، گورنر، بلکہ بعض صورتوں میں بادشاہ کی پناہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ چونکہ شیطان نہایت قوی دشمن ہے اور اس کے مکر و فریب غیر متناہی ہیں، اتنے بڑے دشمن اور اتنی مصیبتوں سے بچنے کے لیے اس ذات کی پناہ لینا ضروری ہے جو قادر مطلق اور حی و قیوم ہے۔ اس لیے انسان سے کہلوایا گیا کہ اے بندے، یہ کہہ کر تو میری پناہ میں آ اور کہہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر پرلطف بات یہ ہے کہ یہاں یہ نہ کہا گیا شیطان کے کس دھوکے سے پناہ مانگتا ہوں، جس میں اشارہ اس جانب ہے کہ اس کے سارے وسوسوں اور خباثتوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو گویا برے عقائد سے اللہ کی پناہ، برے اعمال سے اللہ کی پناہ، اچھے کام سے باز رہنے سے اللہ کی پناہ، اندرونی اور بیرونی رکاوٹوں سے اللہ کی پناہ۔ غرض جو چیز اللہ سے روکے، جو چیز اللہ کے قرب سے دور رکھے، اسی سے اللہ کی پناہ۔ اس مضمون سے یہ ظاہر ہوا کہ شیطان بہت طاقتور ہے اور ہم بہت کمزور ہیں۔ کتب تواریخ میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ واقعہ کربلا کے کچھ عرصے کے بعد ایک محفل میں دوران گفتگو کسی نے کہا کہ امام حسین کے قاتلوں اور یزید کے لشکریوں میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو عبرتناک سزا نہ ملی ہو۔ یہ سن کر ایک شخص نے کہا کہ میں بھی یزید کے لشکر میں شامل تھا، مجھے تو آج تک کوئی سزا نہ ملی، میں تو ابھی تک تندرست ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا، اور وہ رات کا وقت تھا، چراغ جل رہا تھا۔ وہ شخص چراغ کے قریب گیا اور جلتی ہی بتی کو پکڑ کر آگے بڑھایا کہ اچانک چراغ کی لو میں سے ایک شعلہ نکلا اور اس یزیدی کے بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ چیختا چلاتا ہوا باہر کو بھاگا اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے دوڑے۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ سیدھا دریا پر پہنچا اور جاتے ہی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ لیکن یہ دیکھ کر لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ پانی جو آگ بجھانے کا کام کرتا ہے، اس یزیدی کے لیے تیل کا کام کر رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ نامراد یزیدی جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ جو اللہ والوں کا دشمن ہوتا ہے، آخری وقت میں اسے کسی چیز سے راحت نہیں ملتی۔ جیسا کہ قرآن پاک میں فرمان باری تعالیٰ ہے، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ حضرت علوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رب کی نافرمانیوں سے باز آ تو باز آ، آگ دوزخ کی بھڑکتی ہے سزا کے واسطے، کام دوزخ کے کیے جنت کا ہے امیدوار، قصر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میدان قیامت میں سب اپنے اپنے حال میں ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بغیر ضرورت کے کوئی کسی سے ملاقات نہ کرے گا۔ تو شیطان کو بھی دجال سے ملنے کی اور دجال کو شیطان سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے۔